نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی گئی ہے جو دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ خالق کائنات جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم سے خطاب ہے، اوروں سے نہیں۔ اکثر مقامات پر جب کوئی حکم دینا ہوتا ہے، کوئی چیز فرض کرنی ہوتی ہے تو پہلے ایمان یاد کرایا جاتا ہے۔ ایمان نام ہے تسلیم کر لینے کا۔ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، یہ بات تسلیم کر لی، مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہر حکم کے لیے حاضر ہیں۔ ایمان والو تم سے خطاب ہے، یا اللہ حکم ہو، میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے۔ یا اللہ ہم پر ہی روزے فرض کرنے تھے، کسی اور پر بھی کیے؟ ہاں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے ایسے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ تم پر ہی نہیں کیے، پہلوں پر بھی ہوتے رہے ہیں۔ یا اللہ حلال رزق روزی دے کر روک دیا، سارا دن نہیں کھانا پینا، اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ معنی یہ کہ روزہ جو ہے تقوی کا ایک ذریعہ ہے، پرہیزگار بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد سارا دن اس بات کو یقین سے جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور جو بھی کام کروں گا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تمہیں سارا سال روزے رکھنے فرض کر دیے ہیں، ایام معدودات، تو گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں صرف سارے سال میں، یہ تم پر فرض کیے ہیں۔ اس سے تم تقوی اختیار کر لو گے، متقی بن جاؤ گے، باقی سارا سال تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بڑی سختی ہے بھی ہر حال میں رکھنا پڑے گا۔ نماز کے بارے میں ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنا بھی مشکل ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو، چھوڑو نہیں۔ لیکن من کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، نبھا نہیں سکتا، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہے، مسافر ہے، روزہ رکھنا اس کو مشکل لگتا ہے، عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ جو رہ جائیں روزے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بعد میں جب بیماری ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، بندہ سفر سے واپس آ جائے، پھر اس روزے کو پورا کر لے۔ اور سفر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو، آسان ہو تو روزہ ضرور رکھ لے، کیونکہ جس دن روزہ ہے رمضان کا، اس دن اگر روزہ رکھے گا اس اجر و ثواب اتنا ہے، بعد میں اگر اس کی جگہ پر سارا زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کے برابر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہو سکے تو وہ روزہ اسی دن رکھے، سفر میں رکھ سکتا ہو ضرور رکھے، بیماری تھوڑی ہے رکھ سکتا ہے ضرور رکھے۔ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھ نہیں سکتے، محال ہے،
بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، دن نہیں نپتا، سردی میں بھی نہیں رکھ سکتے، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ ایک فطرانے کے برابر، ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب کو، حقدار کو، مسکین کو، جو زکوٰۃ کا حقدار اس کو دے دیں۔ آج کل یہ تقریباً 300 سے کچھ اوپر بنتا ہے، مہنگائی کی وجہ سے 320 روپے تقریباً فدیہ بنتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا بنے گا، جس کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور امید بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو کے رکھ لے گا، اور اگر فدیہ ادا کر دیا، بعد میں اتنی تندرستی آ گئی کہ رکھتا ہے، پھر رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، پھر بھی رکھے۔ ایک بندہ گرمیوں کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردی آئے گی پھر اس کی قضا کر کے رکھ لے، یہ بھی اس کے لیے ہے۔ من تطوع خیرا فإن اللہ فہو خیر لہ، اگر کوئی بھلائی بہتر کرتا ہے، زیادہ بھلائی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ روزہ رکھ سکتا ہے ضرور رکھے، فدیہ دیتا ہے جتنا بنتا ہے اسے زیادہ دے دے، اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے اس کی۔ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو نا، یار اگر روزہ رکھ لو تمہارے پاس سب سے بہتر یہی ہے، اگر رکھ سکو تو ضرور رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی کمزوری ہو جائے گی نہیں رکھتے، کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، پیسوں سے کام نہیں چلے گا اس طرح، مجبوری ہے، رکھ سکتا ہی نہیں ہے پھر دوسرے کو کھوائے گا۔ ورنہ یہ ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو تو یہ بات جان لو، روزہ رکھنا ہی سب سے بہتر تمہارے واسطے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، شان والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے اس میں۔ بینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کا سامان ہے، بینات دلائل، واضح آیتیں، روشن آیتیں ہیں، الفرقان، اور فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں اس میں ہیں۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزے رکھے اس کے۔ من کان مریضا او علی سفر، مریض ہو یا سفر پر ہو، یہ دوبارہ یہی حکم جو ہے اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ عیدۃ من ایام اخر، پھر بعد والے دنوں میں گنتی پوری کر لے روزوں کی، یہ نہ ہو کہ روزے چھوٹ گئے ہیں تو چھوٹ گئے ہیں، اگر رہ جائیں مجبوری کی وجہ سے بعد پورے کریں۔ اس لیے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے، مجبوری ہے تو تمہیں ٹائم دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ قرض کسی کا دینا ہو تو وہ اس کا یہی احسان ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے دے، جب ہوگا دے دینا، دینا ہی نہیں ہے، نیت خراب ہے تو پھر نقصان ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے واسطے سختی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، تنگی تم پر نہیں فرماتا، آسانی کرتا ہے۔ اس لیے تکملوا العدۃ، تاکہ تم اس کی گنتی پوری کر لو روزوں کی۔ تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، راستہ حق کا دکھایا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں محبوب میرے بارے میں، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا بندے کی شرح سے بھی قریب، اقرب الیہ من حبل الورید، شرح سے قریب ہے۔ اس واسطے میں نے بتایا تھا کل کہ اگر ایک قطرہ پانی کا حلق میں جائے گا تو وہ جانتا ہے جو شرح سے قریب ہے۔ مجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، چاہیے کہ لوگ مجھ سے دعا قبول کرائیں، دعائیں کریں مجھ سے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جب روزے فرض ہوئے تو کہا گیا کہ تم پر ویسے ہی روزے فرض ہیں جیسے پہلوں پر تھے۔ اب یہ پہلوں پر سختی تھی کچھ، روزہ افطار کر لیا ہے، سو جاؤ، روزہ شروع ہو گیا، آپ کچھ کھا بھی نہیں سکتے، کوئی عمل نہیں کر سکتے، صحبت زوجہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، ایک دفعہ کھانا کھا لیا سو گئے، ختم۔ صحابہ کرام میں سے بعض کا یہ معاملہ بنا کہ انہوں نے
رات کو روز رمضان کی رات میں صحبت کی، صبح آ کر پشیمان ہوئے، حضور ظلم کر لیا اپنی جان پر، یہ زیادتی کر لیا ہے، تو خالق کائنات نرمی فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے واسطے حلال ہے، جائز کر دیا گیا ہے کہ اپنی رات کو اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو، رمضان کی رات میں کر سکتے ہو صحبت۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہاری عزت ہیں، تم ان کا لباس ہو، ان کی عزت ہو، ان کا ستر ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم پھر اپنی جانوں میں خیانت کر لو گے، تم سے نہیں ہو سکے گا کہ رہو، تو رات کو تم اجازت دے دی ہے۔ فتاب علیکم عفانتم، اس نے توبہ قبول فرما لی، تم پر رجوع فرما لیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے، خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ محبوب کے صدقے سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو رات کو، مطلب ما قَدْبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق تلاش کرو، جو روزی دی ہے، جو اولاد اس نے تمہاری قسمت میں لکھی ہے، تلاش کرو۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ رات کے سیاہ ڈورے سے دن کا سفید ڈورا نظر آ جائے، ظاہر ہو جائے، دیکھا جا سکے۔ معنی یہ جب صبح کی آمد ہوتی ہے، سحری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو زمین پر، آسمان پر، بلکہ آسمان پر تھوڑی سی سفیدی نظر آتی ہے، جھلک نظر آتی ہے، وہ نظر آ جائے کہ سمجھو کہ اب وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ثم اتموا الصیام، پھر روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک پھر پورا کرو۔ یہ بھی ایسا ہوا کہ ایک بزرگ تھے، بڑے ضعیف عمر تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، دن کو جنگل میں کام کرتے، لکڑیاں کاٹتے رہے، جب گھر آئے افطاری کا ٹائم ہوا، بی بی سے کہا روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ دے دو، ابھی تیار کر رہے ہیں۔ تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، جب نیند آ گئی اب کھانے کا تیار ہوا ہے تو اب کھا نہیں سکتے ہیں، روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اگلے دن پھر کام پہ جانا ہے، کام پہ چلے گئے تو وہاں پر ڈھال ہو گئے، گر گئے، برداشت نہ کر سکے 2 دن کا اکٹھا روزہ، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تم رات بھر کھا پی سکتے ہو، اجازت فرما دی۔ کہ اللہ کے محبوب کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں اور پھر یہ احکامات ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض، مولا اپنے محبوب کا صدقہ یہ نعمتیں برقرار فرما اور ان کے صدقے ہماری اگلی منزلیں آسان فرما۔ آخر دعوانا بالعالمین۔